اگلی آیت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کا حال بتاتے ہیں، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اب یہ جو اس مومن کا یقین تھا، یعنی کہ اس کا جو عقیدہ تھا، اس نے جو چیزیں سوچی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے احیط بثمرہ، جتنی بھی نعمتیں تھیں اس شخص کی جنت میں، اس کے باغیچے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا، یعنی کہ عذاب نازل کر دیا، ختم کر دی کافر کی جو باغیچے تھے اس پہ۔ جی بالکل، ہاں بالکل، تکبر نہ کریں، بالکل، ہاں، اور وہی ہوا، اور وہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور میں نے تو اس میں اتنا پیسہ خرچ کیا تھا۔ اس طرح سے وہ اس میں تعجب میں آ جاتا ہے، بلکہ ایک طرح سے مطلب دکھ میں چلا جاتا ہے۔ فیہا وہی خاویہ، اور اس کی جو یہ جو اس کی مطلب باغیچے ہیں پوری طرح سے خالی ہو چکے ہیں، علی عروشیہا، یعنی کہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں بچی جس سے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور وہ اس یار مطلب جب وہ اس منظر کو دیکھتا ہے، جو کافر شخص ہے، جب وہ یہ حالات دیکھتا ہے اپنے سامنے کہ یہ تو بالکل سب ختم ہو گیا، تو اس جگہ پہ اس کو واقعی میں وہ بات یاد آ جاتی ہے جو اس کے ساتھی نے اس سے کہی تھی کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس میں انکار مت کرو، جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم سے نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، یعنی کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہم نے ابھی پیچھے کی سٹوری سمجھی ہے، اس کے اندر وہ بس اپنے اوپر فخر کر رہا کہ بھئی میں نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں تیار کر کے رکھ لی ہیں اپنے یہاں پہ، اور اب میری جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ۔ لیکن اب یہاں پہ جو وہ ندامت کر رہا ہے، جب وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے، تو یہاں پہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو اس نے شرک والا تو کوئی کام کیا ہی نہیں بظاہر۔ شرک کا مطلب ہماری نظر میں تو یہی ہے کسی اور سے کچھ مانگنا اللہ کے علاوہ، یا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا۔ شرک کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اس چیز کو بھی شرک کہہ رہا ہے جو اس نے عمل کیا۔ تو اس کو کوئی ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ دانیال یا پھر انس بھائی؟ ہاں، اس نے اس چیز کو اس نے شرک کہا۔ یہ کس چیز کو کہا اس نے؟ اسٹوری بیان کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا تھا، اس سے مدد مانگ لینا یہ کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لینا وہ بھی تمہارا شرک کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ ہوں مطلب اس کو اللہ کا نام مینشن نہ کرنا، صرف یہ سوچنا کہ سب چیزیں باقی رہیں گی، اس پہ یقین کر لینا، ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں جائے گا۔ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو عرفات بھائی کی بات ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ذریعے ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے شریک تو کیا، لیکن کس کو؟ اپنی ہی ذات کو، اپنی ہی ذات کو۔ اپنی ہی ذات کو شریک کیا اس نے، یعنی کہ خود کو ہی وہ جو ہے سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ یہ بھی ایک شرک ہے قرآن کے مطابق، یہ بھی شرک ہے، یعنی کہ اپنی قابلیت جاننا۔ اور قرآن میں اس چیز کو ایک دوسری جگہ پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی یعنی کہ مذمت کی ہے، اس چیز کو مطلب برا بتایا ہے قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ، اور باقاعدہ وہاں پہ یہ جملہ استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے چیزیں کمائی ہیں جبکہ دینے والے ہم ہیں۔ یہ چیز قرآن میں باقاعدہ، یہ آیت ہے باقاعدہ۔ تو یہ والا عمل کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی قابلیت سمجھنا کہ یہ جو لگژریز ہیں میری ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ بظاہر اگر ہمیں ایسا بھی لگ رہا ہو کہ ہم نے بہت محنت کر کے، ہم نے دن رات محنت کری کسی کام میں،
ہم چاہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے کوئی بزنس کھڑا کیا، یا پھر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس نے اپنے پڑھائی کے ذریعے سے کوئی کام کیا، کوئی جاب میں کامیابی ملی اس کو، دونوں ہی باتیں ہیں. دونوں ہی باتوں میں ہمارے ذہن میں یہ والے خیال آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی یہ بڑی محنت کری ہے میں نے اس میں، اور اب اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پھل دے رہے ہیں. تو اس چیز میں جو ہے اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ مجھے محنت کے بدلے میں مل رہی ہے یہ چیز. یہ پوری طرح سے اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی بالکل یہ تو ایک بیکار انسان ہے، اور مطلب اس نے اللہ کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں اور دین سے بالکل دور ہے، لیکن وہ بھی بہت زبردست لائف جی رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور جو بیچارے بہت زیادہ تقوی والے اور ایمان والے لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ حالی والی لائف جی رہے ہوتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے ہمیں. تو یہ پوری طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے. دنیا میں دنیا کی بات چل رہی ہے، یہ دنیا میں معاملہ ایسا ہی رہے گا چھپا ہوا، اور جو آخرت کا معاملہ ہے اس کا ذکر اگلی والی آیت میں آ رہا ہے. تو یہاں تک کی آیت میں یہی بات ہے کہ وہ اب ندامت کرتا ہے اپنے اس عمل پہ، پچھتاوا کر رہا ہو کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اب اس میں جو ہے علماء حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے کیونکہ پچھتاوا کیا اپنے برے عمل پہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ جو ہے بعد میں مومن ہو گیا یہ شخص جو کافر تھا، کیونکہ باقاعدہ اس کا پچھتاوا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ پچھتاوا جو ہے سب سے بڑی توبہ ہوتی ہے، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہ بات کہ الندامۃ التوبہ. تو اس شخص نے توبہ کر لی یہاں پہ اپنے اس عمل سے جو وہ باتیں کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اس کے اوپر رحمت تھی، کیونکہ اگر اس کے اوپر یہ والے عذاب نازل نہ ہوتے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا تو پھر کوئی واپسی کی وہ نہیں تھی گنجائش، تو توبہ کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ توبہ جو قبول ہوتی ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے ہوتی ہے، مرنے کے بعد میں توبہ قبول نہیں ہوتی کفر کی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہوئی اس کے لیے عذاب. یہ اگلی والی آیتوں میں اور زیادہ واضح ہو جائے گی چیز. اور اللہ تعالیٰ اس کا حال اور ذکر کرتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. جو اس نے اپنے بارے میں لوگ سوچے ہوئے تھے، جو اس کے فالوورز تھے، جو بہت بڑی اس کی آرمی تھی ایک طرح سے، جو اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے لوگ، وہ بھی اس کی اس کام میں مدد نہیں کر پائے، یعنی کہ ان نعمتوں کو بچانے میں. جب اس کے وہ باغیچے تباہ ہوئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو. اگر کہیں بھوکمپ آئے گا مان لیجئے، تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ ابھی تک تو کچھ ایسا ہوا نہیں کہ دنیا میں کہیں پہ کچھ ایسی چیز ہو کہ بھائی بھوکمپ کو بھی پریزرو کر لیا جائے، مطلب اس سے بچاؤ کر لیا جائے، ایسا کچھ ابھی تک پیدا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کے عذاب کے آگے تو کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی. تو جو اس کے وہ فالوورز تھے ایک طرح سے، یا اس کے کہہ لیجیے اس کی آؤ بھگت کرنے والے لوگ تھے، وہ اس کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر پائے. وما کانا منتصرا، اور وہ اپنی خود بھی مدد نہیں کر پایا. تو یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے عذاب نازل کیا تو جس کے اوپر عذاب آیا ہے وہ خود ہی اپنی اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا، پھر دوسرے کیا کریں گے. یعنی کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی یا آتی ہے تو جس کے اوپر پکڑ آتی ہے، جس کو سزا دی جا رہی ہے، وہ خود بھی بچاؤ نہیں کر سکتا اپنا، تو دوسرے تو اس میں کیا ہی کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز اللہ نے باقاعدہ ذکر کری کہ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر پایا اور وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر پایا. یہ حالات ہو گئے اس کے، تو دوسرے جو اس کے لوگ تھے وہ کیا مدد کرتے ہیں. هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. صرف اور صرف مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد ہے، جو سچی مدد ہے وہ اللہ کی مدد ہے. دنیا میں آپ سے چاہے کوئی کتنے بھی وعدے کر دے، یا آپ کو چاہے کتنا بھی یقین ہو جائے اپنی سیکیورٹی پہ یا پھر اپنے انتظامات پہ، یا لوگوں نے آپ سے اس طرح سے وعدے کر رکھے ہوں، یا پھر آپ نے باقاعدہ اپنی ایک ٹیم کھڑی کر رکھی ہو، وہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں واپس لینے پر آئیں گے یا ختم کرنے پر آئیں گے تو آپ کی یہ چیزیں مدد نہیں کر پائیں گی. الولایۃ للہ الحق،
یعنی کہ جو ولایہ ہے، جو مددگاری ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی جو ہے وہ سچ ہے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی مدد کا وعدہ ہو گیا وہ سچا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر اللہ نے کہیں پہ یہ وعدہ کہا ہے یا کرا ہے کہ بھئی ہماری مدد آئے گی اگر آپ ایسے ایسے کریں گے تو وہ یقیناً بالکل سچ بات ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس میں جو ہے سب سے بہترین ثواب ہے، یعنی کہ اجر ہے ہر ایک عمل کا، اور سب سے بہترین سزا بھی ہے. یہاں پہ اللہ نے سزا کو بھی بہترین کر کے بولا ہے. تو اس کے بارے میں ابھی پیچھے جو بتا رہا تھا وہ اس کے بارے میں تھی بات، کہ اس شخص کے اوپر یہ جو عذاب آیا ہے یہ اس کے اوپر ایک سزا تھی. تو یہ سزا بھی ایک بہترین سزا تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی بس جنت تباہ ہوئی، اس کا باغیچہ تباہ ہو گیا، اور اس کی جو نعمتیں تھی ساری چلی گئیں. لیکن ایمان کی اس کو وہ مل گئی روشنی، اب وہ جو ہے آخرت میں بچ جائے گا. تو یہ اللہ کی مدد ہو گئی اس کے لیے، یعنی کہ یہ سزا بھی ایک بیسٹ سزا ہوئی اس کے لیے. اور اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت دے دیتے اسی حالت میں اور پھر وہ مر جاتا تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. ہوں ہوں ہاں بالکل، یہ بات بھی اس کی یہاں پہ سچ ہو گئی. اس نے کیونکہ یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر میں جاتا بھی ہوں رب کے پاس لوٹ کے تو یقیناً مجھے اس سے بہتر ملے گا، اور یہ بات سچ ہوئی اس کی. یعنی کہ اب وہ جب آخرت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا سے بہتر اجر اس کو دیں گے، کیونکہ دنیا و جنت کے اجر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. تو اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ خیر ثواباً، ثواب کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ثواب سب سے اچھا ہے، وہ خیر عقبا، اور سب سے بڑھیا سزا بھی اللہ کی ہی ہے. اینڈ کو بھی بولتے ہیں عقبا. اب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں سورت میں ایک چیز کہنے کو، اور وہ یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یعنی کہ یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ظاہر طور پہ، لیکن پوری امت کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان سے کہی جا رہی ہے یہ چیز، کہ لوگوں کو مثال پیش کرو دنیا کی اس طرح سے جیسے کہ ہم پانی نازل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم آسمان سے پانی نیچے بھیجتے ہیں بارش کی شکل میں، اور اس کے ذریعے سے وہ زمین میں جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے پھر پیڑ پودے پنپتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور پھر فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اور پھر جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے وقت کے ساتھ میں، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور ایسا سوکھ جاتا ہے کہ ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے. یعنی کہ جو ہرے بھرے پیڑ پودے ہوتے ہیں اتنے زبردست ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، ایک ایسا سیزن آتا ہے کہ وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں اور پتے اڑنے لگتے ہیں، آٹم سیزن جو ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جیسا چاہے ویسا بنا سکتے ہیں، ہرا بھرا بھی بنا سکتے ہیں، سوکھا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو نعمتوں میں بھی بدل سکتے ہیں، عذاب میں بھی بدل سکتے ہیں. تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دو آدمیوں کی اسٹوری بتانے کے بعد میں، کہ ان دونوں کی اسٹوری پوری جب ہو گئی کہ بھائی اس طرح سے مثال پیش کرو دنیا کی، یعنی جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایسی ہے بس اللہ کے نزدیک. اللہ نے کر کے بھی دکھا دیا ان دو لوگوں کی اسٹوری میں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے بات، اور ساتھ میں پوری امت سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں، یعنی کہ آخرت و دنیا کے بارے میں. بس اتنی سی مثال. بس دو سیزن کی مثال ہے دنیا کی. پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو مزید تفصیل بیان کرتے ہیں اس کی. یہ ایک وہ ہو گئی کیا کہتے ہیں بریف میں بات ہو گئی ہے، اب اس کی تفصیل سمجھیے، بہت زبردست ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا. یعنی کہ جو پیسہ ہے، مال اور دولت ہے، اور جو فزیکل پاور ہے،
چاہے وہ پاور آپ کے خود کے جسم کے ذریعے ملی ہو آپ کو، یا پھر آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو ملی ہوئی ہو، یا پھر آپ نے اپنی ایک فوج تیار کر رکھی ہو، یا آپ نے اپنی ایک کمپنی اور ٹیم تیار کر رکھی ہو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، صرف اور صرف اس دنیا کے لیے لمیٹڈ ہے. ان چیزوں سے آپ بالکل بھی اپنے آخرت کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں الصالحات، یعنی کہ نیک اعمال. خیر عند ربک، جو کہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک. وخیر عملا، اور بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم امید لگاؤ. یعنی کہ جو نیک اعمال ہیں اس کے ذریعے سے اللہ سے امید لگا سکتے ہیں اچھے اجر کی، یا ہمیں اچھا اس کا بدلہ ملے گا. باقی یہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں مینشن کری کہ بھئی مال و دولت جو ہے اور جو آپ کی لگژریز ہیں، اور یعنی کہ جتنی بھی پاور ہے آپ کے پاس اس دنیا میں، آپ کے مکانات ہو سکتے ہیں، یا آپ کے پاس بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کا خاندان بہت بڑا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کی دنیا تک بس لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زینتیں بتائی ہیں دنیا کی، اگر ان زینتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جاتا ہے تو پھر یہ اس کیٹیگری سے نکل کے اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے. یعنی کہ ایک طرح سے دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ چیز ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے، ایک وہ چیز ہے جو آخرت میں باقی رہنے والی ہے. ٹھیک ہے. ختم ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ المال والبنون وزینت الحیات الدنیا، یعنی کہ جو دنیاوی لگژریز ہیں ہماری، ہمارا پیسہ اور پاور، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اور باقی کیا رہے گا؟ الصالحات. اب صالحات کیا چیز ہے یہ؟ تو اس کے بارے میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت کی کوئی بھی چیز اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تو وہ صالحات میں آ جاتی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس پہنچا دیا وہ باقی رہے گا. تو یعنی کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اب وہ 100 روپے جو ہے آپ نے اپنی زندگی کے آرام سے مزے لینے میں خرچ کیے تو وہ ختم ہو گئے آپ کے. اللہ کے پاس اب اس کے اجر کی امید نہ لگائیں. لیکن ان 100 روپے میں سے آپ نے 1 روپیہ کسی ضرورت مند کو دے دیا تھا اس نیت سے کہ بھائی اللہ سے مجھے اجر کی امید ہے، اس نیت سے، تو پھر اس 1 روپے کا جو اجر ہوگا وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے ایسا ہوگا. یعنی کہ جو اللہ کے پاس پہنچا دیا آپ نے وہ باقی رہے گا بس، اور جو آپ نے اپنے ہی اوپر خرچ کر لیا یا اپنے ہی لیے یوز کیا وہ ختم ہو گیا آپ کا. اور اسی طرح سے آپ کی جو پاور ہے، یعنی کہ جو آپ کا خاندان ہے یا آپ کے بچے ہیں، اگر آپ نے ان کو صرف اور صرف دنیاوی طور پر ہی محدود رکھا تو پھر آپ ان کے بدلے میں، ان کی پرورش کرنے کے بدلے میں اللہ سے اجر کی امید نہ کریں. لیکن اگر آپ نے ان کی پرورش ایسی کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے ہیں اور آپ کے لیے بھی وہ دعا کریں گے آپ کی موت کے بعد میں، تو پھر وہ باقیات میں سے بن جائیں گے. تو اب جو ہے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ بالکل فکس ہو گیا، اب اس کو ختم نہیں کر سکتا کوئی. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، یعنی کہ جو دنیا کی زینت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تب جب اس کو بھی اللہ کے ہی راستے میں لگایا جائے اس طرح سے، تو وہ جو ہے باقی رہنے والی چیزوں میں سے بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں انس بھائی؟ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے ایک اسٹوری بتا دی اپنی جس میں انہوں نے قدرت بیان کر دی، اور اس کے بعد میں ایک نصیحت کری کہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے دنیا کے بارے میں کہ دنیا کیا چیز ہے. اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں جس سے کہ قیامت پر اور زیادہ یقین پیدا ہو اور اچھے سے ہم اللہ کی باتوں کو ماننے والے بن سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ڈراؤنی باتیں ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی کہ قیامت کے دن جو آپ مضبوط پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک برادے کی طرح اڑا دیں گے، پاؤڈر بنا کر اڑا دیا جائے گا اس کا. یعنی کہ آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دکھیں گے پہاڑ پاؤڈر کی شکل میں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً،
اور جو دھرتی ہے وہ آپ کو یعنی کہ زلزلہ آتا ہوا دکھے گا اس کے اوپر، آپ کو دھرتی آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئے گی، سب کچھ ختم ہو رہا ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اکٹھا کر لیں گے، ہر ایک کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی کہ انبیاء کو بھی وہیں پہ اکٹھا کیا گیا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی، جو شہید ہو گئے ان کو بھی، صحابہ حضرات کو بھی، اور ہم جیسے کم بخت لوگ بھی. اور صرف یہی امت نہیں، ساری امتیں، یعنی کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام بھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ ان امتوں میں آئے ہیں سارے کے سارے لوگ. یعنی کہ اس ٹائم دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں تقریباً، یعنی کہ 800 کروڑ ہے نا. لیکن یہ 800 کروڑ لوگ اس وقت کے ہیں 2025 کے، اور سارے اسی امت کے کہلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. لیکن اس دن کی جو بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس دن سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، جو دن 50,000 سال کے برابر ہے قرآن کی آیت کے مطابق، تو اس دن میں پہلے دن سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے، یعنی کہ اس دھرتی کے پہلے دن سے، پہلے انسان سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، اور صرف انسان نہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. سب کو اکٹھا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن کی ایک دوسری آیت میں یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی کہ جانور، کیڑے مکوڑے، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، کچھ بھی ہو وہ، چاہے جو بھی آپ امیجن کریں اپنے ذہن میں، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکٹھا کر لیں گے وہاں پہ، ہر جاندار کو اکٹھا کر لیں گے. اور اس کے بعد میں بھی اللہ نے یہ بات کہی، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے وارننگ دینے والی بات ہے یہ. جی، جس وقت قیامت آئے گی، دیکھیے قیامت سے پہلے کئی ساری علامات ہیں. ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زلزلے بہت آئیں گے. تو جب یہ والی علامتیں پوری ہو رہی ہوں گی تو اس وقت تو مومنین موجود ہوں گے، یہ بات حق ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو فائنل قیامت آ رہی ہے، یعنی کہ اب دنیا تباہ ہو رہی ہے صرف، اس وقت مومن موجود نہیں ہوگا کوئی. جی، یہ اس وقت کا حال ہے، لیکن انشاءاللہ ہاں ایسا ہی ہے. اس آیت میں مینشن نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ بات صحیح ہے جو آپ نے بات کہی. اب اگلی آیت میں اور بھی زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے اس کی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یعنی قیامت کے ہی منظر کے بارے میں، تم سب کو تمہارے رب کے آگے ایسے کھڑا کر دیا جائے گا جیسے کہ صف بنتی ہے، یعنی کہ جیسے امام کے پیچھے ہم صف بناتے ہیں، اس طرح سے کھڑا کیا جائے گا سب کو لائن سے. آپ اس منظر کو تھوڑا امیجن کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آپ کو کسی دیش کی سرکار نے پکڑ لیا، اور اب آپ کو جو ہے جیل ہونے جا رہی ہے، سزا ملنے جا رہی ہے آپ کو، یا پھانسی چڑھائی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ کو لائن میں کھڑا کر رکھا ہے ہاتھ پیر باندھ کر، بیڑیاں ڈال کے. نہ آپ بھاگ سکتے نہ آپ بچ سکتے، بچ کے بھی کہاں جائیں گے. وہاں سے تو ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ بچ کے کہیں چلے گئے آپ، یا کوئی اور چیز پیش آ گئی سامنے اور آپ اس موقع سے ہٹ گئے. لیکن اللہ کے سامنے ہیں اب آپ یہاں پہ، اور اس وقت جو ہے کہیں پہ بھاگنے کی بھی کوئی بھی جگہ نہیں بچے گی، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے بتا رکھا ہے کہ لا تری فیہ عوجا ولا امتا، کہ دھرتی کو ایسا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو اس وقت زمین ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی کر دی جائے گی، نہ اس پہ آپ کوئی چیز اٹھی ہوئی دیکھیں گے نہ کوئی چیز گڈھے والی دیکھیں گے. بالکل ایک فلیٹ زمین، دور دور تک صرف زمین، کچھ نہیں ہے. کہیں بھی چلے جاؤ بھاگ کر، ہر جگہ اللہ کی پکڑ ہے، ہر جگہ اللہ کی پکڑ ہے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس طرح بتاتے ہیں، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ سے بچ کر بھاگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ہی پاس جایا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے پاس جایا جائے بس. تو صف بنا دی جائے گی، صف میں کھڑے ہوں گے سارے کے سارے لوگ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اس طرح کھڑا کر دیا جائے گا انسانیت کو جیسے کہ پہلی بار ہم نے بنانے کے بعد کھڑا کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دھرتی پر بنانے سے بہت پہلے دھرتی پر آنے والے ہر ایک انسان کی روح کو بنایا تھا، جسم بعد میں دیا تھا، روح کو بنا لیا، اور روح کو بنا کر ایک جگہ کھڑا کر لیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح، یعنی کہ روح کی جگہ۔ کوئی ایک ایسی جگہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلقت میں جہاں پہ ساری روحوں کو اکٹھا کر لیا تھا اللہ نے۔ وہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئے گا ہر ایک شخص کی روح تھی، ہر ایک شخص کی، اور ہم سب کی بھی، سب کی روحیں تھیں وہاں پہ۔ پھر ان روحوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا کہ الستو بربکم، یعنی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روح جتنی بھی تھیں سب نے یہ بات تسلیم کری، اور سب نے اس بات کی گواہی دی، بلا شہیدنا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہر ایک روح نے، چاہے اب وہ کسی پنڈت کی یا کسی کرسچن کی، کسی کافر کی روح ہو، کسی ایکٹر کی، کسی پولیٹیشین کی روح ہو، سب نے جو ہے یہ بات کہہ رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جیسے کہ بہت لوگوں کا یہ وہ ہوتا ہے سوال کہ بھئی اللہ نے ہمیں کسی ہندو گھر میں پیدا کر کے ہندو بنا دیا، اور اب ہمیں اس بات پہ عذاب دے رہے ہیں اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو ہماری کیا غلطی ہوئی اس میں؟ اللہ نے ہمیں ہندو گھر میں پیدا کیا۔ تو اس کا جواب یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ ہم عہد کر کے آ چکے ہیں کہ ہم مومن رہیں گے۔ اب لیکن اللہ نے امتحان لینے کے لیے کسی روح کو ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا کہ بھئی یہ جد و جہد کر کے مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی غلطی مانی جائے گی اور وہ پوری طرح عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ جس طرح سے اس کو اور چیزوں کی سمجھ ہے کہ بھئی مجھے کھانے میں کیا کھانا ہے، پینے میں کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اڑنا ہے، جسم کا کیا حصہ چھپانا ہے، کیا دکھانا ہے، تو اس طرح سے اس نے اس چیز میں عقل کیوں نہیں لگائی کہ مجھے دھرم کون سا فالو کرنا ہے؟ تو یقیناً اس کا ایک گناہ ہے اور اس کو بالکل عذاب ملنا چاہیے اس کے لیے، کیونکہ یہ ہر ایک روح، ہر ایک انسان عہد کر چکا ہے اللہ سے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس منظر کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے گا دوبارہ سے۔ اور اس میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ نے روحیں بنا کے کھڑا کیا تھا تو تب بھی کسی کے پاس میں کوئی بھی حیثیت نہیں تھی دنیا میں، چاہے کچھ بھی حیثیت رہی ہو کسی کی، اس جگہ پہ جب روح ہے وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل نہیں، کوئی فقیر نہیں، کچھ نہیں ہے، سب بالکل ایک ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کے پاس، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی لگژری ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آخری دن ہے اس میں بھی یہی حالت ہوگی، کپڑے بھی نہیں ہوں گے بدن پہ، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اس جگہ پہ، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی استطاعت ہوگی کسی طرح کی، نہ ہی کسی کی کوئی حیثیت بچے گی، یہ حالت ہوگی۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے کہ آپ کو بالکل ایسے کھڑا کر دیا جائے گا جیسے پہلے دن کھڑا کیا گیا تھا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز کہتے ہیں، بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، لیکن تم اپنی زندگی ایسے گزارتے تھے جیسے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ دن بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس دن پہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ آپ کو اس طرح سے آگے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی کتاب لے کر۔ آپ اس طرح زندگی گزارتے تھے، یعنی کہ آپ نے ایک باقاعدہ یقین کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہم کبھی قیامت میں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ چیز کہی اللہ نے یہاں پہ، زعمتم۔ اتنا ہی رکھا جائے درس یا کنٹینیو کیا جائے؟ اتنا ہی چلیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے آخری دن کی اور قیامت کی اور آخرت کی تیاری کریں، جس طرح سے ہم دنیا کی تیاریاں کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے لیے آخرت بھی اچھے سے اچھی پسند کریں، اس میں بھی ہم محنت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس درس کو قبول کریں اور ہمیں ریاکاری سے بچائیں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔